السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ہم ہفت اقسام پڑھیں گے جی۔ بڑی مشہور بات ہے اور بہت اہم بات ہے۔ صرف کی مشہور بات ہفت اقسام اس بات پر مشتمل ہے کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء مشتقہ 7 اقسام سے باہر نہیں، جن کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ یہ 7 اقسام ہیں، ان کو ہفت اقسام ہی کہا جاتا ہے۔ جو اس شعر کے اندر موجود ہیں، یعنی صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص ماموز و اجوف، تو بنیادی طور پر یہ 4 اقسام ہیں۔ یعنی ان کو ویسے تو ہفت اقسام کہتے ہیں، 7 اقسام، لیکن بنیادی طور پر یہ 4 اقسام ہیں: صحیح، ماموز، معتل اور مضاف۔ تو ان کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، لیکن جو ہفت اقسام کی ترتیب ہے اس کے مطابق بھی چیز واضح ہو جائے گی، صحیح بھی بات سامنے آ جائے گی، مثال کیا ہوتی ہے، مضاف کیا ہے، لفیف کی کتنی قسمیں ہیں، ناقص، ماموز، اجوف، سب سامنے آ جائے گا۔ صحیح جس کے فا، عین اور لام کلمہ میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو اور نہ ہی 2 حروف ایک جنس کے ہوں۔ حرف علت 3 ہوتے ہیں: واو، الف، یا۔ یعنی فا، عین، لام کلمہ میں تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے ضربہ، صحیح پہ بات ختم ہو گئی، صحیح کی آگے کوئی قسم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی، 3 چیزوں سے خالی ہو، جو اس میں واو، الف، یا نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو، حمزہ نہ ہو، یہ صحیح کہلاتا ہے۔ آگے آ جائیں آپ تو محموز پہ آ جائیں۔ محموز کیا ہوتا ہے؟ یعنی صحیح، معتل، محموز مضاف کا ہے نا، تو محموز جس کے فا، عین یا لام کلمہ میں حمزہ ہو۔ حمزہ فا کلمہ میں ہو تو محموز الفا، جیسے امرا۔ عین کلمہ میں ہو تو محموز العین، جیسے سألا۔ لام کلمہ میں ہو تو محموز اللام، جیسے قرأ۔ محموز حل ہو گیا، بالکل واضح۔ یعنی فا کلمہ میں حمزہ ہو تو محموز الفا، عین میں ہو محموز العین، لام میں ہو محموز اللام۔ اب اصل آ جائیں جی آپ معتل۔ معتل جس کے فا، عین اور لام کلمہ میں حرف علت ہو، مطلب اس کی وضاحت تعریف کے اعتبار سے معتل کسے کہتے ہیں؟ معتل حرف علت سے ہے، فا، عین، لام کلمہ میں حرف علت۔ آگے معتل کی بہت ساری قسمیں وہ آگے آ جاتی ہیں۔ مضاف جس میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں، اس کو مضاف کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات مکمل ہوگی۔ اگلے سبق میں ہم جاتے ہیں جی، تو دیکھیں کہ یہاں آ جائیں آپ تو مضاف کی 2 قسمیں ہیں: مضاف ثلاثی جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو، جیسے مدہ، فرہ۔ اصل میں کیا تھا؟ مددہ، فررہ تھا، تو 2 حرف ایک جنس کے ہیں، یعنی عین کلمہ میں بھی دال ہے، لام میں بھی دال ہے۔ فرہ عین کلمہ میں بھی را ہے، لام میں بھی را ہے۔ مضاف رباعی جس کا فا اور لام اول، عین اور لام ثانی ایک جنس کا ہو، فا اور لام اول، عین اور لام ثانی ایک جنس کا ہو، جیسے زلزلہ، حصحصہ۔ اب دیکھیں زلزلہ، فا، للا۔ اب زال ایک تو فا کلمہ میں ہے، دوسرا زال جو ہے وہ عین کلمہ میں ہے، اور لام ایک تو یعنی لام اول میں ہے، ایک زا جو ہے، دیکھیں نا، جس کا فا اور لام اول، یعنی فا کلمہ اور لام اول جو ہے وہ زا ہے، عین کلمہ اور لام ثانی یہ کیا ہے؟ یعنی لام ہے۔ زلزلہ میں، حصحصہ میں بھی اسی طریقے سے۔ تو یہ سب مضاف رباعی کہلاتے ہیں۔ زلزلہ، حصحصہ، عصعصہ، وسوسہ کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، زحزحہ کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، عصعصہ کو بھی، واللیل اذا عسعس، اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ سب مضاف رباعی ہوتے ہیں۔ اب اصل آ جائیں آپ جی معتل کی اقسام۔ تو معتل کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ مثال۔ مثال کی آگے 2 قسمیں آپ کر سکتے ہیں: واوی و یائی۔ تو مثال کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، واو ہو تو مثال واوی، جیسے وعدہ، یا ہو تو مثال یائی، جیسے یسرا۔ بالکل آسان ہے۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف واوی و یائی جس کا عین کلمہ میں حرف علت ہو، جیسے قالا، با۔ یعنی واو ہو تو اجوف واوی، جیسے قالا، اصل میں کیا ہے؟ قولا۔ یا ہو تو اجوف یائی، جیسے با، اصل میں کیا ہے؟ بیا۔ تو بالکل واو اور یا نظر آ رہے ہیں، عین کلمہ میں درمیان میں ہے،
ناقص کسے کہتے ہیں؟ ناقص واوی و یائی، یعنی ناقص جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو، جیسے دعا اور رما۔ ناقص دعا کیا ہوگا؟ ناقص واوی، چونکہ واو ہے، دعوا۔ رما ناقص یائی ہوگا، اصل میں رمیہ ہے، یا ہے، تو اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ لفیف مفروق لفیف کی دو قسمیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لفیف مفروق جس کے فا اور لام کلمہ میں حرف علت ہو، جیسے وقع۔ ایک تو فا کلمہ میں، اصل میں واقع یہ ہے، فا اور لام کلمہ میں حرف علت، فرق سے درمیان میں کوئی اور حرف ہوگا اور شروع اور آخر میں حرف علت ہوگی۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ پانچویں قسم معطل کی لفیف مقرون ہے۔ تو مطلب تین قسمیں تو وہ ہوگی، مثال، اجوف، ناقص۔ فا کلمہ میں حرف علت، عین کلمہ میں، لام کلمہ میں۔ دو حرف علت ہوں تو اگر فا اور لام میں ہے تو لفیف مفروق، عین اور لام میں ہے تو لفیف مقرون۔ تو لفیف مقرون جس کے عین اور لام کلمہ میں حرف علت ہو، جیسے طوا، اصل میں طویہ ہے۔ تو بالکل یہ چیز واضح ہو جاتی ہے جی، اس میں کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چار قسمیں، صحیح، معطل، مہموز، مضاف، اور پھر آگے اس کی قسمیں بنا دیں، تو جو ہفت اقسام سارا کا سارا ہے وہ اس طریقے سے حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔